بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. سامعین با تمکین، آج ہر انسان بے چین ہے، بے قرار ہے. جو جتنا ذیشان ہے وہ اتنا ہی پریشان ہے، اور ہر ذی شعور انسان قلبی سکون کا متمنی اور دل کے اطمینان و طمانینت کا طالب ہے. اس ظلوم و جہل انسان نے قلبی سکون اور دل کے اطمینان کے لیے طرح طرح کے نیت نئے طریقے ایجاد کر لیے، اور اس نے بے شمار تدبیریں کی، مگر اسے کامیابی میسر نہ ہوئی. مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی. ارے وہ نادہ انسان اور غافل مسلمان، اگر تجھے دلوں کا اطمینان اور سکون اور چین مطلوب ہے تو رجوع کر اس رب کائنات اور مالک ارض و سما کی آخری کتاب قرآن مقدس کی طرف، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر تا قیامت آنے والی انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتاری گئی، جو کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی. باری تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نیز فرماتے ہیں وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن تو دلوں میں موجود امراض کے لیے سراپا شفا ہے، جس میں تیرے ہر مرض کا مداوا اور ہر درد کی دوا ہے. چنانچہ انسان اور اس کے دلوں کو پیدا کرنے والا خالق خود اس کا علاج تجویز کر کے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، ہماتن گوش ہو کر سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آیت قرآنی میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تاکید اور اہمیت کے ساتھ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں. عربک گرامر کے لحاظ سے الا یہ حرف تنبیہ ہے، کسی اہم بات کی طرف متوجہ کرنے اور آگاہ کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. گویا متوجہ ہو جاؤ، آگے آنے والا مضمون اور آگے آنے والی بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. نیز عربی نحو اور گرامر کے اعتبار سے تطمئن یہ فعل اور ورب ہے جس کو مقدم ہونا چاہیے، اور جار مجرور متعلق فعل کو مؤخر اور بعد میں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے خلاف کیا گیا، ترتیب کو بدل دیا گیا اور بذکر اللہ کو مقدم ذکر فرمایا. اس کے دو فائدے ظاہر ہوئے. ایک تو ذکر اللہ سے کلام کا آغاز فرما کر ذکر اللہ کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا، اور دوسرا حصر اور تاکید کا فائدہ حاصل ہوا، اس لیے کہ ضابطہ ہے التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتاکید، کہ جس کلمے کا حق مؤخر ہونا ہو جب اس کو مقدم ذکر کیا جائے تو وہ حصر اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے. اسی وجہ سے مفسرین اور قرآن کا ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ جو ہی کا ترجمہ کیا گیا وہی حصر اور تاکید ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں جو کما حقہ مضطر اور پریشان اور بے چین و بے قرار دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچا سکے. چنانچہ باری تعالیٰ مزید فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اہل ایمان کے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ قلبی بے چینی، بے قراری اور پریشانی کا علاج اللہ کا ذکر ہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ پاک کی یاد سے غم کافور ہوتا ہے، بے چینی رخصت ہوتی ہے، قلب میں ایک طرح کی ٹھنڈک اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جہاں انسان کی روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے، وہاں ظاہری طور پر انسان کے قلب کو قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے.
ہم نے ایک بہت ہی معتبر عالم دین سے یہ خبر سنی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جو قلب کے مریض اور ہارٹ پیشنٹ کا علاج اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ یعنی علاج کا اس کا جو طریقہ، اس کی جو میتھڈ اور اس کی جو تھیوری ہے، اس کے علاوہ بطور خاص اس نے سورہ رحمان کی سماعت اور اللہ کے ذکر اور ورد کو شامل کیا ہے۔ اس کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں زبان دانتوں اور مسوڑے کے جن حصوں میں لگتی ہے وہاں باریک باریک رگیں ہیں، ان کا سیدھا کانٹیکٹ اور تعلق انسان کے ہارٹ اور دل کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ورد کے وقت وہ زبان وہاں لگتی ہے تو وہ رگیں حرکت میں آتی ہے، جس سے دل کو قوت اور توانائی فراہم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض مشائخ اور بزرگان دین نے بڑی عمر کے بعد طبی جانچ اور معائنے کے طور پر کارڈیالوجسٹ کے پاس اپنے ہارٹ کو چیک کروایا تو وہ کارڈیالوجسٹ حیران ہو کر کہنے لگے کہ تمہارا دل تو جوانوں کی طرح کام کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈیمیج نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ذکر اللہ کے عادی ہوتے ہیں، جس نے ان کے دلوں کو توانائی اور قوت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جس کے ظاہری باطنی اور جسمانی و روحانی بہت سے بینیفٹس اور فوائد ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یاد رہے تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر اور تمام اوراد میں سب سے بہترین ورد لا الہ الا اللہ ہے۔ روایت میں آتا ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل اور بہترین ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے، لہذا بکثرت ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم دین بھر میں 300 مرتبہ یا صبح شام فرائض کے اہتمام کے ساتھ 100 مرتبہ اس کلمہ طیبہ کو خوب دھیان سے پڑھ لینا چاہیے، اور زندگی میں کم از کم 70,000 مرتبہ کا ایک نصاب اپنی اخروی نجات کے لیے پڑھ کر ریزرو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب نار سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ قطب الاقطاب فخر المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اپنی شہر آفاق کتاب فضائل اعمال کے باب فضائل ذکر میں علامہ قرطبی کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے معتبر ذرائع سے اور یہ خبر اور روایت سنی تھی کہ جو آدمی اپنی حیات میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ایک نصاب پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب نار سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا اور اپنے لیے بھی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے چند نصاب پڑھ کر ذخیرے آخرت کر لیے۔ پھر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب ایک نوجوان رہتا تھا جو شریف النفس اور صالح تھا، اس کو بکثرت کشف ہوتا تھا، یہاں تک کہ قبر و برزخ اور جنت و جہنم کے احوال بھی اس پر منکشف ہوتے تھے۔ مجھے اس بات میں تھوڑا شک اور تردد تھا، مگر ایک مرتبہ اتفاق سے وہ جوان صالح ہمارے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے، اچانک اس نے چیخ ماری اور رونے لگا، غم کے آثار اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں عذاب قبر میں مبتلا کی گئی ہے اور میں ان کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد علامہ قرطبی فرماتے ہیں میں نے جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے چند نصاب اپنے لیے پڑھ کر محفوظ کر رکھے تھے، اس میں سے ایک نصاب فوراً اس کی ماں کو بخش دیا، اور ایصال ثواب اور بخشنے کا یہ عمل میں نے دل میں کیا تھا، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ اچانک وہ نوجوان مسکرایا اور عرض کیا چچا الحمدللہ میری ماں سے عذاب قبر کو ہٹا دیا گیا۔
اس پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو 70,000 کی اس مقدار کی برکت کا تجربہ ہوا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر اور عذاب نار سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس جوان صالح کی صداقت و سچائی کا یقین ہو گیا۔ خیر، تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی اور بطور خاص لا الہ الا اللہ کو ورد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 70,000 مرتبہ کے اس نسخے نجات کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔